وہ بچیوں کے ساتھ نازیبہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا تھا جس طرح سے وہ یہ بچے نہیں بلکہ یہ خود بارڈر پار سے ہم نے کوئی دہشت گرد امپورٹ کر لیے ہیں اور پوری کی پوری پنجاب پولیس لاٹھی اور ڈنڈے لے کر ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے بچیوں کے ساتھ گندی زبان استعمال کی گئی ہے، اس واقعے کی جامع اور شفاف تحقیقات کی جائے اور اس تحقیقات کے لیے حکومتی نمائندوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوڈیشری کو شامل کیا جائے، ماہرین تعلیم کو اس کے اندر شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیمات کے نمائندگان کو اس تحقیقاتی کمیٹی کے اندر شامل کیا جائے تاکہ ایک جامع تحقیقات ہو سکیں اور جو ایکچوئل سچویشن ہے اس واقعے کی وہ قوم کے سامنے آ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ ہو اس کو پبلک کیا جائے تاکہ قوم کو اس سارے وقوعے کی حقیقت جو ہے اس سے آگاہی ہو سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی سارا واقعہ پیش آیا ہے یہ سارا واقعہ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کی سخت لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے اتنی شدت اختیار کر گیا ہے، وگرنہ اگر شروع میں ہی پنجاب حکومت اس معاملے کو طریقے سے ٹیکل کرتی تو حالات جو ہیں وہ اس نوعیت پر یا اس نہج پر نہ پہنچتے. اس سارے واقعے کے اندر جو 10 گاؤں کے تقدس کی پامالی ہوئی ہے یا جو جلاؤ گراؤ کی سچویشن بنی ہے، MSO پاکستان اس سارے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس سارے واقعے کے اندر کہ حکومت نے انتہائی ہٹ درمی اور لاپرواہی کے ساتھ اس واقعے کو ٹیکل کیا اور جب یہ سچویشن بنی تو لگے ہاتھ انہوں نے جب طلباء پر تشدد اور ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا کہ جب انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی تو سرے دست اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی. ان نوجوانوں کو جو کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، جو وہاں کی بچیاں تھیں، انہوں نے جب اس پہ آواز اٹھائی تو سب سے پہلے اس پہ جو مجرمانہ کردار ادا کیا وہ کالج کی انتظامیہ نے کیا کہ اس کو انہوں نے سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد اس معاملے کے اندر جو پنجاب پولیس کا کردار ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی شرمناک ہے کہ انہوں نے بچوں کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا، بچیوں کے ساتھ جو انہوں نے لینگویج استعمال کی وہ انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس معاملے کے اندر جس طرح سے بچوں کے اوپر FIR درج کی جا رہی ہیں اور دھڑ دھڑ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. MSO پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نوجوان بچوں کے اوپر جو FIR درج کی گئی ہے اس کو فی الفور خارج کیا جائے. جو بچے گرفتار کیے جا رہے ہیں ان کو رہا کیا جائے تاکہ ان کا تعلیمی کیریئر جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ سکے. پھر اس واقعے کے بعد جو پچھلے دنوں گجرات کے اندر بھی اس پہ احتجاج ہوا، منڈی باؤدین کے اندر بھی احتجاج ہوا، چکوال کے اندر بھی احتجاج ہوا، راولپنڈی کے اندر بھی احتجاج ہوا، اس سارے واقعے کے اندر اور اس کی فوٹیج کو لے کر جس طرح سے دھڑا دھڑ بچوں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. 250 طالب علم کل راولپنڈی سے گرفتار ہوا ہے. اسی طرح دیگر اضلاع کے اندر بھی کوئی کسی پہ دہشت گردی کی FIR، کسی پہ کسی طرح کی FIR جو درج کی جا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قطعاً مناسب طریقہ کار نہیں ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ، اس ملک کے بچوں کے ساتھ، قوم کے معماروں کے ساتھ حکومت وقت کا یہ جو رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک صورتحال ہے جس سے حکومت چل رہی ہے. اس کے بعد اس معاملے کے اندر جو پنجاب پولیس نے کردار ادا کیا، MSO پاکستان اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے. اس کی تمام ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ بچیوں کے ساتھ نازیبہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ہمیں اس طرح سے نظر آ رہا تھا جس طرح سے وہ یہ بچے نہیں بلکہ یہ خود بارڈر پار سے ہم نے کوئی دہشت گرد امپورٹ کر لیے ہیں اور پوری کی پوری پنجاب پولیس لاٹھی اور ڈنڈے لے کر ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے بچیوں کے ساتھ گندی زبان استعمال کی گئی ہے اس کی MSO پاکستان
بھرپور مذمت کرتی ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس معاملے کی جامع اور شفاف تحقیقات کی جائیں۔ یہ واقعہ پنجاب کے اندر کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات آئے روز کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، مختلف شہروں کے اندر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس واقعے سے حکومت سبق سیکھے، ان محرکات کو کہ جن کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں ان پر تفصیلی جو ہے نا وہ بیٹھے اور ایسا لائحہ عمل طے کریں تاکہ ان کے ساتھ ان سے بچا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ آئے روز ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جو حرص و حوث پر مبنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر آئے روز ثقافت کے نام پر یا کلچر کے نام پر روزانہ رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ یہ زہر قاتل ہے کہ کالجز کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر ثقافت کو یا کلچر کو اس طرح سے ریپریزنٹ کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ کنسرٹ کیے جا رہے ہیں یا ڈانس پارٹیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہماری اقدار، ہماری روایات کے ساتھ مذاق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیا ہماری مشرقی اقدار اور روایات کے اندر صرف اور صرف ڈانس پارٹیاں رہ گئی تھیں؟ کیا ہمارے آبا و اجداد ہمیں صرف اور صرف یہی دے کر گئے ہیں وراثت میں کہ تم لوگوں نے ناچ گانا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کا کام تعلیم کا ہے، روایات کا ہے، تہذیب کی تحفظ کا ہے، نہ کہ رقص و سرور اور اس طرح کے کنسرٹ کروانا جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اور یہ جو فحاشی دن بدن پھیلائی جا رہی ہے، اس کے اندر ایک چیز میں خصوصیت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر پنجاب حکومت کی سرپرستی میں یہ کلچر کے نام پر ڈانس پارٹیز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو سکولز کے اندر اور کالجز کے اندر شروع کی گئی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس کے اوپر حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور ایسے معاملات کو فی الفور بند کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس او پاکستان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور اس تناظر کے اندر بھی یہ بات سخت اہمیت کی حامل ہے کہ مخلوق نظام تعلیم جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ وہ ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کے اندر رائج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اپنی بچیوں کے بہنوں کے تحفظ کے لیے ان کے لیے علیحدہ سے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، ان کی تعلیمی کلاسز جو ہیں وہ علیحدہ سے ہوں، وہاں پر جو سٹاف ہے، وہاں پر جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ میل اساتذہ پر پابندی لگنی چاہیے اور ان کی جگہ فیمیل سٹاف کو وہاں پہ ہائر کیا جائے جو ان کی تعلیم کا بندوبست پراپرلی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر اس کی سیکورٹی کا باقاعدہ طور پر انتظام کیا جائے، سی سی ٹی وی کیمرے کی انسٹالیشن سے لے کر وہاں پر جو منشیات ہے اس کو فی الفور روکا جائے۔ اور ہمارے یہ کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر اب یہ بڑی عام سی چیز ہو گئی ہے کہ منشیات بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، بک رہی ہوتی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کے اوپر فوکس کر کے اس کو بند کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس او پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نظام تعلیم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو شامل کیا جائے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو شامل کیا جائے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کے چپٹر شامل کیے جائیں تاکہ ان سارے کے سارے معاملات سے بچا جا سکے۔ ہمارے نوجوان بچے جو اس قوم کا مستقبل ہیں، بچیاں جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، بچے جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ اس طرح کے جو فحاشی کے معاملات ہیں ان سے بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس او پاکستان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور اس مطالبے کو ہم دہرانا چاہتے ہیں کہ طلبہ یونین پر عائد جو پابندی ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے۔ طلبہ یونین پر پابندی جو پچھلے 30-32 سال سے چل رہی ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر سے پابندی ہٹائی جائے تاکہ طلبہ اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک واحد طلبہ جو ہے نا وہ محکوم ہے کہ جن کی کوئی آواز نہیں ہے، ورنہ رکشا یونین تک موجود ہے، کسی اور مزدوروں کی یونین تک موجود ہے، ہر کوئی اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن واحد طلبہ جو ہے وہ ایک مظلوم طبقہ ہے جن کی آواز ارباب اقتدار تک نہیں پہنچائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلبہ یونین پر بڑے عرصے سے پابندی عائد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت
اس پابندی سے کو ہٹائیں تاکہ طلباء کی آواز اور طلباء کے جائز حقوق جو ہیں وہ ان کو دلائے جا سکیں۔ اس سلسلے میں ایم ایس او پاکستان جو محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، وہ اپنی آواز اٹھاتی رہے گی، اور ابھی بھی جو ہے نا یہ معاملہ جو چل رہا ہے ہم اس پہ بھرپور آواز اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ حالیہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے اس کی شفاف اور جامع تحقیقات کی جائیں تاکہ اس کی ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے، اور اس سارے معاملے کے اندر جو درسگاہوں کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، جو جلاؤ گراؤ کی صورتحال بنائی گئی ہے، ایم ایس او پاکستان اس کی مذمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ راولپنڈی کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر جس طرح سے طلباء کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور دھڑا دھڑا پکڑ کے جو ہے نا وہ بند کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر طلباء کے ساتھ مل کر کچھ شرط پسند عناصر نے اس طرح کی جو کوشش کی ہے تو آپ ان کو گرفتار کریں، نہ کہ ہر وہ شخص جو یونیفارم پہن کر کالج اور یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کو گرفتار کر لیں، اس پر ایف آئی آر دے دیں اور اس کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ شروع کریں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور انشاءاللہ اس کے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو یہ اسٹوڈنٹس جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو فسادی اور دہشت گرد اور اس قسم کے القابات وزراء کی طرف سے نوازے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے پولیس کی جانب دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 5-6 پولیس اہلکار جو ہے وہ مارتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس بیہیویئر پر کیا کہیں گے؟ اس بیہیویئر کی اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایم ایس او پاکستان بھرپور مذمت کرتی ہے، بلکہ ہم تو حیران ہیں کہ اور یہ میں نے بات کی کہ پنجاب پولیس کا جو کردار ہے وہ بڑا تشویشناک، تکلیف دہ اور شرمناک ہے۔ اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی تھی جیسے وہ بارڈر پار سے کوئی دہشت گرد امپورٹ ہو گئے ہیں جس کے اوپر پنجاب پولیس جو ہے وہ چڑھ دوڑی ہے۔ یہ ہمارے مستقبل کے نوجوان ہیں اور پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کی کلیدی کردار ہے۔ ایسی چیزیں جو ہے وہ انتشار کا سبب بنتی ہے حکومت کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں اور قابل مذمت۔ اچھا، ایک اور سبب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے تشدد کا نشانہ نوجوانوں کو بنایا گیا، تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو آپ لوگوں ایم ایس ایف کا کیا ہوگا آگے؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا لائحہ ہوگا؟ کیا آپ لوگ دیکھیں سر، اس پہ جو پوزیشن ہے ہم اسی لیے یہاں آئے کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی